بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو لے کر ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہماری مدد بھی کر رہا ہے۔ تو آج ہم جس آیت کو پڑھنے لگے ہیں اس آیت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جس کا ہم ترجمہ سمجھنے لگے ہیں، اس کی فضیلت میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی سمانوں اور زمینوں سے کرسی زیادہ وسیع اور بڑی ہے اور اوپر ہے اللہ کی کرسی۔ اچھا، اس آیت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر میں رات کو یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، سونے کے وقت یہ پڑھے گا، اللہ ساری رات اس مسلمان اس آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور یہ آیت الکرسی جو ہے جہاں پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہتا۔ جس کو یہ یاد ہو وہ اگر یاد کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد اگر اس آیت الکرسی کو پڑھے گا، ہر نماز پڑھنے کے بعد اگر اس آیت الکرسی کو جو پڑھنے والا ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان میں صرف ایک چیز باقی ہے، ایک چیز باقی ہے، وہ ہے موت، وہ ہے موت۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، وہ جیسے ہی اس کو موت آئے گی ویسے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کو اللہ جنت کی نعمتیں عطا کر دے گا۔ صحیح حدیث بتا رہا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے پیارے ہونٹوں سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو مسلمان آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو موت آنے کے فوراً بعد جنت دے دیتا ہے، یعنی جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، اس کو کوئی عذاب نہیں ہوتا، سختیاں نہیں ہوتی۔ تو آپ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اس کو یاد کرو گے نا؟ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، وقت کم ہے تو ہم چلتے ہیں۔ کل تھوڑا سا پڑھا تھا، اب آپ دوبارہ پڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو،
اللہ وہ ہے، ہمارا مالک خالق ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی بنانے والا، نہیں کوئی دینے والا، نہیں کوئی مارنے والا، نہیں کوئی زندہ کرنے والا، نہیں کوئی بیمار کرنے والا، نہیں کوئی شفا دینے والا، کوئی نہیں، الا ہوا، مگر وہی اللہ ہے جو سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ آدمی کو پہنچاتا ہے۔ الحی القیوم، سمجھتے جائیں، الحی جو زندہ ہے، القیوم جو سب پر قائم اور سب کو تھامنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جس کو موت آنی نہیں، اللہ کو موت آنی نہیں ہے۔ باقی ہر مخلوق کو موت آ سکتی ہے، ہر آنے والی چیز کو موت آ سکتی ہے، اللہ کو آ سکتی نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ لا تأخذہ، نہیں پکڑتی، اس کو یہ ہو جو اشارہ ہے یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس اللہ کو نہیں پکڑتی، سینۃ کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ ہی کوئی نیند۔ اونگ ہوتی ہے نا، ویسے آدمی کو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے تو بیٹھا بیٹھا آدمی تھوڑی سی اونگ لے لیتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، صحیح طرح میں سویا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی اونگ لے لیتا ہے، سکون لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اونگ، ٹھیک ہے نا، وہ سن بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اونگ میں ساری باتیں، کوئی اگر پاس میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس بات کو سن بھی رہا ہوتا ہے، کوئی اس کا کوئی گلہ شکوہ کر رہا ہے، فلاں بچی ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، کوئی کر رہا ہے نا، تو جو ایک بچی ہے وہ بیٹھی ہے دھیان سے اپنے تھوڑا سکون لے رہی ہے، ساتھ میں سن بھی رہی ہے، ہاں میری باتیں وہ کر رہی تھی، ایسے ہوتا ہے نا، سن لیتی ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے آدمی، اس کو اونگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ولا نوم، اور نہ ہی نیند، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ ایسے آدمی جب نیند میں، صحیح گہری نیند میں سو جاتا ہے تو جیسے اللہ معاف کرے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے برابر ہو جاتا ہے، ان کے برابر ہو جاتا ہے، سویا ہوا اور فوت ہوا آدمی برابر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بھی کوئی یعنی کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اور اس کو بھی کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کام اللہ کو ہو سکتا نہیں ہے، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، فرشتے ہیں، جو کچھ اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں، مخلوقات ہیں، کچھ بھی ہے، لہو اسی کے لیے ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں، اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں، سب کچھ اسی لیے ہے۔ وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین ہے، زمین کے اندر ہے، کچھ بھی ہے، انسان ہے، دوسری مخلوقات ہیں، یہ چرند پرند ہیں، پرندے ہیں، یہ چوپائے ہیں، کئی قسم کے جانور ہیں جو آپ شمار کر سکتے نہیں ہیں، پانیوں کے اندر کئی قسم کی مخلوقیں ہیں جو آپ ان کو محسوس نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے ذا الذی، وہ آدمی جو یشفع سفارش کرے گا، عندہ اس کے پاس، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، عندہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاس، اس کے پاس، کون ہے جو سفارش کرے؟ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد، اس کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ یونس میں 11ویں پارے میں سورہ یونس میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ اجازت دیں گے، اے میرے حبیب فلاں فلاں بندوں کی آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو پھر سفارش ملے گی۔ اللہ ہمیں پیارے نبی کی سفارش نصیب فرمائے۔ تو کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو تمہارے آگے ہے، تمہارے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو تمہارے پیچھے ہے،
سب کچھ وہ جانتا پہچانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ دھیان سے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اور نہیں کوئی گھیر سکتا کسی چیز کو من علمه اس کے علم سے، اس کے علم میں سے پورے کو کوئی گھیر سکتا نہیں ہے، حاصل کر سکتا نہیں ہے. الا بما شاء الا مگر، الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مگر بما شاء جس کو وہ چاہے گا، جس کو چاہے گا وہ علم زیادہ دے دے، جس کو چاہے تھوڑا دے دے. وسع کرسیہ السماوات والارض وسع سما لیا ہے، اوپر کر لیا ہے، کرسی اس کی نے آسمانوں کو اور زمین کو. ولا یعودہ نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی نگہبانی. کیا یہ آسمان اور یہ زمین، یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں ان کو وہ تھامے ہوئے ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے، اس کے نظام چلانے میں اس کو تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند مرتبے والا ہے، عظیم بہت بڑے مرتبے والا وہ اللہ رب العزت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.